حاضرین و سامعین، بحمد تعالی آج کا یہ تحصیل برکت جماعت اہل سنت کا برکت کنونشن ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیغام ہے۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے فرمایا سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق، کہ ان قریب ہم انسان کو اس کے اندر موجود داخلی نشانیاں اور اس کے اندر موجود خارجی نشانیاں بھی دکھا دیں گے۔ یہ تبدیلی کا میسج 1400 سال قبل سے جاری ہے، اور پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ خدائے گا غلامان رسول آئیں گے، وہ تبدیلی کے میسج کو قبول کر کے خود تبدیلیوں کے لیے میدان عمل میں اتریں گے۔ آج جماعت اہل سنت کی تنظیمات تحصیل بھر میں میدان عمل میں اتری ہیں۔ دوستان محترم، ایک وقت تھا کہ اسلام ایک روشن مثال تھا، اسلام ایک بہت بڑا تبدیلی کا پیغام دیتا تھا، جیسے قرطبہ کے اندر ہوا، اسپین کے اندر انقلاب آیا، اس انقلاب نے تبدیلی کا پیغام دیا۔ قرطبہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے اس میں موجود تبدیلیوں کو دیکھ کر، اس میں آئے ہوئے انقلاب کو دیکھ کر، اس کی رونق کو دیکھ کر، اس کی تعلیمی ترقی کو دیکھ کر فرمایا کہ اے قرطبہ، میری آنکھوں کا نور تو ہے، میرے دل کا سرور تو ہے، اپنی وادی سے دور ہوں میں، میرے لیے نقل دور تو ہے، اور مغرب کی حرارت تو پالا، صحرائے عرب کی بھوک تو ہے۔ دوستان محترم، اسی طرح علماء کرام نے قربانیاں دی، اور جماعت اہل سنت کا بھی یہی منشور ہے کہ جو انقلاب قرطبہ میں آیا تھا انشاءاللہ اس ملک پاکستان میں آئے گا۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے نام پکار رہا ہوں محترم جناب علامہ محمد اشرف نورانی صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرماتے ہیں۔ مسلما ومسلمات، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وحلما ومحبۃ فی قلوبنا یا رب العالمین۔ من اسیر زلف احمد بثنائے مصطفیٰ، قلب و جان من فدا شد زیر پائے مصطفیٰ، ما برائے صد جہان حاصل و کون و مقام، رحمت للعالمین یک ردائے مصطفیٰ۔ حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، معزز سامعین کرام، سب سے پہلے
ممنون و مشکور ہوں شیخ المشائخ سید السادات عمدۃ الصالحین قدوۃ الصالحین پیر طریقت رہبر شریعت سید پیر خلیل الرحمن شاہ صاحب ثم بدر المدرسین فخر المعاصرین صحابہ کرم امیر نائب امیر اہل سنت پاکستان ضلع پاکپتن جناب قاری محمد اسحاق مدنی صاحب کا کہ جنہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ جیسے کم علم اور کم فہم آدمی کو اس عظیم شان محفل کے اندر شامل ہونے کی سعادت بخشے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھ گناہگار کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ذرا بات اچھی ہو تو آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ بلا تاخیر without opening a subject I'm going to describe my speech۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو محفل ہے یہ درس قرآن کے نام سے موسوم ہے۔ میرے بعد ملک پاکستان کی عظیم شخصیت ثاقب محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کا اسی موضوع پہ بیان ہوگا۔ بہرحال یہ درس قرآن کی محفل ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب مسلمان اپنی مثال آپ تھا، اپنی ذات میں وہ فقیر المثال تھا، علم کی دنیا پر مسلمان کا راج تھا۔ پھر وقت گزرا، زمانہ گزرا، یہی جو اہمیت تھی مسلمان سے اداروں کے پاس آ گئی، مختلف ادارے قائم ہوئے۔ آج یہ دور سائنٹیفک دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس دور کے اندر مختلف اداروں نے مختلف اہمیت حاصل کی۔ پہلے ایک زمانہ تھا جب جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی کا علمی دنیا پر رائج تھا۔ پھر جو ہے جو میرے ساتھی ابھی میرے دوست نے کوئی بات کہی ہے کہ کرتبہ ایک نام کا شہر ہے، یہ کرتبہ اگر اس کو کوئی مرتبہ پڑتا ہے تو تحقیق درام یہ جو ہے میں کسی پہ طنز کرتے ہوئے نہیں بلکہ میں خود ایک سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کوئی میری غلطی ہو تو مجھے پلیز انڈیکیٹ کیا جائے، اگر کسی اور کی ہوتی ہے تو میں جو اس کو انڈیکیٹ کرتا ہوں۔ اور جو ہے یہ کرتبہ ہے، کرتبہ یونیورسٹی نے بھی ایک جگہ ایک وقت میں راج کیا۔ پھر اس کے بعد جامعہ نظامیہ بغداد ہے، اس نے علمی دنیا پر راج کیا۔ پھر اس کے بعد یہی مسلمانوں سے علم کا اعزاز چھینتے ہوئے یہ آکسفورڈ اور کیمبرج تک پہنچ گیا، اور آج جو ہے یہ جو اعزاز علمی دنیا کا اعزاز تھا وہ ہارورڈ یونیورسٹی تک پہنچ گیا۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے دنیا مسلمانوں کے اندر علمی دنیا پر راج ختم ہو چکا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو سب سے فرسٹ اسلامک یونیورسٹی اور پہلا اسلامک ادارہ کب قائم ہوا، کس وقت قائم ہوا، کس جگہ پہ قائم ہوا اور وہ کیسے قائم ہوا، اس کا پڑھانے والا کون تھا، اس کے اندر جو معلم کون تھے، تو میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کا سب سے پہلا ادارہ ہے، فرسٹ اسلامک یونیورسٹی ہے، وہ تھی صفہ کا صحابہ جو ہے وہ صفہ کا صحابہ صفہ کا مدرسہ، اور that was built by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when he migrated from Makkah to Medina Munawwara۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو سب سے پہلے اسلام کی فرسٹ یونیورسٹی صحابہ صفہ کا مدرسہ تعلیم کروایا، صحابہ صفہ کا مدرسہ بن گیا۔ اب آج دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہیں، بڑے بڑے ادارے قائم ہیں اور ویل فرنشڈ ہیں۔ ہر ایک ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ادارے سے جو نکلنے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ مستقبل کے جو فیوچر کے جو مسائل ہیں ان کو میٹ کر سکتے ہیں، ان کو فیس کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا جو یونیورسٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی اس کے اندر پڑھنے والے طلباء کا معیار کیا تھا، اس کے اندر جو ہے طلباء کے جو نصاب پڑھایا جاتا تھا وہ نصاب کون سا تھا، اس کے اندر جو سٹاف تھا وہ سٹاف کون سا تھا، وہ سٹاف جو اس کے اندر قائم تھا، اور وہ جو مدرسہ تعمیر کیا گیا تھا اس
کی عالیشان بلڈنگ نہ تھی، اور اس اسلامک یونیورسٹی واز اے ویری سمپل یونیورسٹی، صرف جو ہے زمین کا فرش تھا، آسمان کی چھت تھی، اور اس کے اندر پڑھنے والے طلباء کا معیار کیا تھا، ان کی عمریں کیا تھی، 12 سال کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے اور 80 سال کا بوڑھا بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہاں پہ تعلیم حاصل ہو رہی ہے، اور اس یونیورسٹی کا آج یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہیں اور ان کا نصاب دیکھنے گننے میں نہیں آتا، لیکن جو پہلی اسلامک یونیورسٹی تھی اس کا نصاب صرف قرآن پاک تھا، صرف ایک قرآن تھا، اور اس نصاب کو پڑھانے والا صاحب قرآن تھا، اور دنیا گواہ ہے کہ جب اس یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے طلباء کا امتحان لیا گیا، دنیا بڑی بڑی امتحان دانے کے اندر ان کو بھیجا گیا، تو بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے، بڑے بڑے مدبر پیدا ہوئے، سیاسی قانون دان پیدا ہوئے، ماہرین معاشیات پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے فیلڈ مارشل پیدا ہوئے، بڑے بڑے جج پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ایسے لوگ پیدا ہوئے جس کے دیوان و صنعت و تجارت کے اندر جو اپنی رسالات تھے۔ صدیق اکبر جیسا مؤسسے مدبر و حکومت کرنے والا، حضرت عمر فاروق جیسا جہانگیری و جہانبانی کرنے والا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ماہر تجارت و صنعت و حرف، اور حضرت علی جیسے قانون دان، حضرت علی جیسے قانون دان، اور حضرت خالد بن ولید، حضرت عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص جیسے فیلڈ مارشل پیدا ہوئے، اور دنیا کو گورن کرنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ اگر آج میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ماہرین تجارت، بڑے بڑے ماہرین جو ہے مؤسسے سلطنت اور حکومت، یہ کون سے مدرسے سے پڑھے تھے، آپ سب کا یہی جواب ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب صفہ والے مدرسے سے پڑھنے والے طالب، تو پڑھانے والے کون تھے؟ واقع عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور نصاب کیا تھا؟ وہ ایک قرآن پاک تھا۔ اگر ایک قرآن پاک کو پڑھ کر مدبر بھی بن سکتے ہیں، مفکر بھی بن سکتے ہیں، تدبیر دان بھی بن سکتے ہیں، قانون دان بھی اس وقت بن سکتے تھے، تو آج بھی قرآن کو پڑھ کے سب کچھ بنا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، آئیے ذرا ہم یہ ہمت پیدا کریں، ہم یہ جرأت پیدا کریں، ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں کہ ہم اسی قرآن کے ساتھ محبت کریں گے، اور اسی قرآن کے ساتھ جو ہے ہم عمل کے ساتھ پیش آئیں گے، اور اسی قرآن کے ساتھ ہم وفاداری اختیار کریں گے۔ ورنہ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ وفاداری نہیں اختیار کرتے تو پھر جو ہے قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یہ ہم پر صادق آ جائے گی، ہر کوئی بستے ہے، ذوق تن آسانی ہے، دونوں مسلمان یہ انداز مسلمانی ہے، دونوں مسلمان یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز دوستو، ہم مسلمان ہیں، غلامان محمد ہیں، ہمارے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے ماضی کو دیکھیں، ہمارا ماضی شاندار تھا، لیکن انگریز نے لاٹ نکالے کی تھیوری تمہیں پیش کر کے اسلاف کو بنا دیا، شاندار ماضی کو بنا دیا، ہم نے یہ بھی بنا دیا ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر اور محمود غزنوی، محمد بن قاسم، شہاب الدین غوری، جہانگیر، عالمگیر، یہ سارے ہمارے اسلاف تھے اور یہ ہمارے ہی بزرگ تھے۔ اگر آج بھی کوئی مسلمان ہمیں اسلام کا صحیح آئینہ دکھا کر ہمیں اسلام ہمارے اسلاف کا صحیح طور پر نظارہ کرا دے، شاندار ماضی ہمارا جو ہے وہ یاد کرا دے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا شاندار ماضی ہمیں اسلام کے آئینے میں نظر آ جائے گا تو ہمارے جسم کا روکتا قرآن پاک کی عملی تعلیم کا مجسمہ اور عمل بن جائے گا۔ پھر جب ہم گلیوں میں نکلیں گے، بازاروں میں نکلیں گے، جب ہم دشمن کے سامنے جائیں گے تو دشمن کے لب پر یہ ایک بات ہوگی کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات میں ایک دھندلا ستارہ تو ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما فرط
فرطنا فی الکتاب من شیء کہ زمین و آسمان کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو کہ ہم نے اس قرآن پاک میں بیان نہ کی ہو۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس آپ حضرات تشریف رکھے ہماری تقریر کے دوران پیر طریقت رہبر شریعت سید پیر خلیل الرحمان شاہ صاحب تشریف لائے کی محفل کے روح رواں سید جناب ثاقب مصطفیٰ صاحب کی تشریف لائے اور میں بس آخری بات کرتا ہوں کہ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال کہ جمیع علوم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں لیکن ہماری عقل کم ہے کہ ہم ان علوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ چند الفاظ بزرگوں سے دعا حاصل کرنے کے لیے میں نے کہے ہیں، دعا کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔